اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 11 ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا، یعنی جھنڈا عطا کیا جی جائے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ لواء کا معنی عربی میں جو ہے نا، عربی میں جھنڈے کو لواء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی لواء، ٹھیک ہے۔ اور جی الحمد لیوا کا معنی تعریف والا جھنڈا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو مقام محمود جی پہ آپ کی تعریف کی جائے گی نا، تو وہ بھی جھنڈا ایسا ہوگا کہ جس کے ہاں جی ذریعے میم یعنی آپ تمام لوگوں سے زیادہ بلند مرتبہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی تعریف والا جھنڈا ہوگا، وہ جس کو بھی عطا کیا جائے گا نا، وہ سب سے زیادہ معزز جی ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا ہوں گے؟ سب سے زیادہ معزز شخصیت ہوں گے، ٹھیک ہے، فضیلت والے ہوں گے، اور آپ کو وہ جھنڈا عطا کیا جائے گا جس ہاں کے جی ذریعے سے آپ کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اتنے بلند مالا مقامات کا اختیار رکھتے ہوں گے جی کہ آپ کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا، آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ یہ جو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا نا، سورج جو ہے وہ 1 میل کے ہاں فاصلے جی پر میم رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، سخت تپش ہوگی نا، اس وقت پیارے آقا کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا، تاکہ وہ جو ہوں گے نا، مومنین ہوں گے، جو اولیاء کرام محبوب بندے، ٹھیک ہے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، یعنی مومنین ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی نبی ہوں گے، جتنے مومنین ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تاکہ مومنین اور اولیاء وغیرہ کو جو ہے نا وہ تپش سہنی نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے جو ہے وہ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، صحیح ہے۔ یعنی وہ جی جھنڈا اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی مومنین ہوں گے نا، اب دیکھیں کتنے مومنین ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں مومنین ہیں نا، اولیاء کرام ہیں، ہاں ٹھیک ہے، جی میم انبیاء کرام ہیں، صحیح ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اسی کے نیچے آ جائیں گے، یعنی اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، صحیح ہے۔ عقیدہ نمبر 12 ہے، جی میم صراط حق ہے۔ صراط کہتے ہیں نا، پل صراط، ٹھیک ہے، یہ حق ہے، یہ ایک پل جی ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، یعنی آپ وہاں سے گزریں گے، پھر اور انبیاء اور مرسلین، جی پھر میم یہ امت، پھر اور امتیں، یعنی آپ کے بعد تمام انبیاء، پھر اس کے بعد آپ کی امت، پھر اور امتیں گزریں گی، یعنی سب سے پہلے آپ کی امت گزرے گی، ٹھیک ہے۔ اور حسب اختلاف، اب دیکھیں اس میں جو ہے نا اختلاف جیسے ہوتا ہے نا، جیسے اولیاء کرام ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، تو جو جتنا گناہوں سے پاک ہوگا اتنی تیزی سے پل صراط سے گزرے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس کے جی جتنے گناہ کم ہوں گے نا، اتنی زیادہ تیزی سے وہ کیا کرے گا؟ پل صراط سے گزرے گا۔ اب کہتے ہیں حسب اختلاف اعمال، یعنی اعمال کے مختلف ہونے کی وجہ سے پل صراط پر لوگ مختلف سے گزریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا جو مرتبہ ہوگا نا اعمال کے اعتبار سے، جس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے، جتنے گناہ کیے ہوں گے، وہ اس اعتبار سے اس سے گزرے گا، ٹھیک ہے۔ بعض جی تو میم ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ جیسے بجلی کا ایک کوندا کہتے ہیں نا، ایک اچانک سے چمک آتی ہے آسمان پر پھر غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض ایسے جو ہے نا تیزی سے گزریں گے پل صراط پر، جی کہ پہلے ان کو اس کنارے پر دیکھا جائے گا، پھر جب اچانک سے پھر اس کنارے پر چلے جائیں گے، یعنی وہ بہت تیزی کے ساتھ گزریں گے، ٹھیک ہے۔ بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو ہاں گیا۔ جی پھر بعض تیز ہوا کی طرح، بعض لوگ جو ہیں وہ تیز ہوا کی طرح گزریں گے، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح ہوگا جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور جی میم بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے، یعنی کہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس سے گھسٹتے ہوئے جو ہے نا وہ جی میم آپ اور اس کو پار کریں گے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، یعنی جس طرح چونٹی جی آہستہ آہستہ چلتی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ چل کے پار کر لے گا۔ اور جی پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اب آنکڑے جو ہے نا، اس سے مراد ہے کہ وہ ایک ہتھیار ہوں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، اس کی تعریف ہم نے وہاں پہ پڑھی ہوگی، جو اصطلاحات ہے نا اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، صحیح ہے، یہ ایک ہتھیار کا نام ہے۔ جی اللہ میم ہی جانے کتنے بڑے ہوں گے، یعنی وہ اتنے بڑے ہتھیار لٹک رہے ہوں گے، جی میم جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا،
یعنی جو جہنم میں گر گیا نا، پل صراط سے گزرتے ہوئے گر گیا، جی تو وہ کیا ہے، جہنم میں ہاں جو جی گر گیا وہ ہلاک، اور یہ کافر ہی گرے گا، ٹھیک ہے، کوئی مومن جو ہے وہ اس طرح نہیں گرے گا، اگرچہ وہ زخمی ہو جائے گا، لیکن کیا ہے وہ گزر جائے گا، لیکن جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا نا، وہ نہیں گزر پائے گا، صحیح ہے، کیونکہ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے نا، جی اور جنت میں صرف مومنین جائیں گے، کافر یا مشرک نہیں جائیں گے۔ یہ تمام اہل محشر تو پل سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا باکمال گریہ زاری اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ پیارا آقا کے بارے میں ہے کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اسی میں ہوں گے کہ ہم کیسے پل کو پار کریں، ٹھیک ہے، لیکن جو بے گناہ ہیں، یعنی پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ ہے نا، اور گناہ گاروں کے شفیع ہیں، یعنی شفاعت فرمانے والے ہیں، وہ کیا کریں گے، پل کے اس جانب کھڑے ہو کر آپ کیا کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ میری امت کو جو ہے وہ آسانی سے پل پار کروا دے، ٹھیک ہے، ربی سلم سلم، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے بچا لے۔ اب گناہ گاروں سے مراد یہاں پہ پیارے آقا کی امت ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی امت، جو گناہ گار امت ہوگی نا، ان کے لیے آپ یہ دعا فرما رہے ہوں گے، اللہ پاک تو انہیں یس آسانی سے گزار دے یا انہیں بچا لے، ٹھیک ہے، اور اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں، تمام جگہوں میں، مواطن کہتے ہیں جگہوں کو، ٹھیک ہے، یعنی تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے، یعنی صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ پل صراط پر کھڑے ہو کے دعا فرمائیں گے، بلکہ ہر جگہ جہاں بھی آپ کی امت مصیبت میں مبتلا ہوگی، آپ وہاں تشریف لے جائیں گے، جی مس ٹھیک ہے، یعنی کسی کو پل صراط سے گزار رہے ہوں گے، کسی کو حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، کسی کو حساب میں جو ہے وہ اس میں کمی کروا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، عذاب میں، اس طرح یعنی کہ آپ ہر جگہ آپ تشریف فرماؤں گے، دورہ فرمائیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے، اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض جی کوثر پر جلوہ فرما، یعنی ادھر سے یہ کام کیا اور فوراً ہی پھر دیکھو گے تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہوں گے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے، وہاں سے پھر پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچائے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح یس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی کام کرتے رہیں گے، بلکہ کیا ہے کہ کبھی یہاں تشریف فرما ہوں گے، کبھی وہاں ہوں گے، یعنی ممکن حد تک جو ہے وہ اپنی امت کو بچائیں گے، صحیح ہے، غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا، اور ان کے سوا کس کو پکارے، یعنی ہر ایک کو تو اپنی پڑی ہوگی نا، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا کوئی بھی ہو، لیکن پیارے آقا کے علاوہ جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، تو سب لوگ جو ہے وہ انہی کو پکاریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بے گناہ اور معصوم ہوں گے، ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے گا، صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ آگے درود پاک ہے، کہتے ہیں یہ قیامت کا دن حقیقتاً قیامت کا دن ہے، جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے، یعنی مصیبتیں جو ہیں وہ بے شمار ہوں گی، مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا ہے جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، یعنی جو اللہ پاک کے اولیاء کرام ہے نا، اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں، ان کے لیے تو ایسے گزرے گا جیسے ایک وقت میں ہم فرض نماز پڑھتے ہیں نا، اب مثال ہم 4 فرض پڑھتے ہیں تو کتنا جی کو ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا لگتا ہے نا ٹائم، تو جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ 50,000 سال کا دن جو ہوگا وہ ان کے لیے ایسا گزرے گا، یعنی چند لمحوں میں ان کے لیے گزر جائے گا، صحیح ہے، بلکہ اس جی سے مس بھی کم وقت انہیں لگے گا، ہاں جی یعنی انہیں ایسا لگے گا گویا کہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ سارا جو ہے نا معاملہ جی مس اس وقت کے لیے ہے جو کہ دنیا سے بے پرواہ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، اولیاء کرام جتنے بھی ہم سیرت پڑھتے ہیں، تمام اولیاء کی سیرت میں یہی تھا کہ آپ وہ لوگ جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے تھے، ٹھیک ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوتے تھے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ان کے لیے اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوگا، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہوگا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم، اب یہ جو ہے نا، یہ سورہ نحل کی آیت مبارکہ نمبر ہے 77، یعنی یہ اللہ پاک کے محبوب بندوں جی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ قیامت کا دن جو ہے نا انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے،
اور سب سے اعظم اور اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ان سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے. جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، یعنی اس میں ڈوبا رہے گا، مشغول رہے گا، اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، کبھی نہ بھولے گا. اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاشر کے احوال اور احوال کہتے ہیں ہولناکیوں کو. ٹھیک ہے، ان کی شدید سختیوں کو، یعنی سختیاں اور احوال مختصر بیان کیے گئے. ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے. کسی کو آرام کا گھر ملے گا، کسی کی جی آسائش کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کو جنت کہتے ہیں. یعنی آرام کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنت. یہ تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا، جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے، اسے جہنم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی سبق کر لیں. سمجھ میں آ گیا سبق؟ ہاں جی میم. اچھا، یہ تو ہو گیا نا آپ کا. ماشاء اللہ سے آپ نے کر دکھایا، اچھا تھا. یعنی کہ صحیح سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو، لگتا ہے مجھے ایسا ہی ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جی ہاں جی ہیلو، مس. جی میم. سمجھ آ گئی ہے یا ہاں پھر جی میم تھوڑا؟ آ گئی. نہیں میم آ گئی تھی. جی، آگے سوال نمبر 2 ہے. نمونے کے مطابق حروف متبع الفعل والے جملے میں پائی جانے والی غلطی کی نشاندہی کریں اور درست جملے بیان کریں. اب یہاں پہ ہم نے غلطی نکالنی ہے، انہیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ اعراب کے اعتبار سے ہو، لفظ کے اعتبار سے ہو، جس طرح مرضی ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہر طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہر طرح سے ہم نے جملہ درست کرنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم نے پیچھے بھی جی پڑھا تھا مس. نا، ابتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا تھا، موصوف صفت کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو یہاں پہ بھی ایسے پڑھیں گے کہ ہاں سب سے پہلی جو مثال ہے وہ ان الرجل جریحن. اس میں غلطی کیا ہے؟ خبر جی مرفوع مس. ہے. ٹھیک ہے، اس میں غلطی یہی ہے نا، جریحن جی ہے نا، میم. جریحن اس کی خبر بن رہی ہے تو جی خبر مرفوع ہے، لیکن یہاں پہ یہ منصوب ہے. تو ہم غلطی کیا بتائیں گے؟ خبر منصوب نہیں ہے. اور درست جملہ کیا آئے گا؟ ان الرجل جریحن. صحیح ہے، درست جملہ کیا آئے گا؟ جی ہاں جی. ان الرجل ان الرجل جریحن. جریحن. اب ہے ان المیزان حق. اب بتائیں کیا غلطی ہے اس میں؟ ان المیزان میم ان حق. المیزان. جی، ان المیزان نہ میم آئے گا. میزان اور غلطی ہم، ہاں جی، غلطی ہم یہ بتائیں گے کہ اسم منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا بتائیں گے غلطی؟ ایسے ہی ہے نا، المیزان اسم ہے اور وہ منصوب نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ غلطی کی نشاندہی میں لکھیں گے اسم منصوب نہیں ہے، اور جی درست مس. جملہ آئے گا ان المیزان حق. ایسا منصوب نہیں. ہاں جی میم. ٹھیک ہے، جی یعنی جب ہم نے غلطی کی نشاندہی کر دی نا ایک بار، پھر درست جملہ جی خود میم. بخود ہی ہمارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی مس. الکتاب صغیر لکنہ ہوا مفیدا. ٹھیک ہے، اب اس میں جو غلطی ہے وہ، مفیدن. ہاں یہی ہے، مفیدن والی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ مفیدن جو ہے وہ خبر بن رہی ہے. جی، مفیدن یہی ہے نا. جی مس. ہاں جی مفیدن میم. یہی ہے نا، خبر ہے، خبر منصوب نہیں ہے. مفیدن. کیا ہے؟ خبر منصوب مرفوع نہیں جی ہے، مس. سوری. خبر مرفوع. کیا ہے؟ ہیلو، مرفوع نہیں. مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، خبر مرفوع ہاں جی خبر نہیں ہے. مرفوع نہیں ہے. جی، تو اب اس کا جو آئے گا جملہ الکتاب صغیر لکنہ ہوا مفید آئے گا. کیا آئے گا؟ نہیں. مفید. صحیح ہے، سمجھ آ گئی؟ مفیدن. جی مس. آگے انہم قاعدین. اب بتائیں اب کیا غلطی ہے؟ انا تو حرف مشبہ میم بالفعل ہو گیا، اور ہم کیا ہے؟ اب اس کا اسم ہے یا خبر ہے؟ قائدین. میم ہم اسم ہے. اسم ہے، اور قاعدین کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. تو کیا یہ درست ہے جملہ؟ جی مس.
درست ہے؟ نہیں میم، نہیں مس. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ قائدین. غلطی کی نشاندہی میں کیا بتائیں گے؟ قائدین. دین آئے نا، قائدون تھا نا اصل میں مسلمون کے وزن پر. یہ ٹھیک ہے، جی مس. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی میم. جی تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ خبر مرفوع نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ قائدین جو ہے جی یہ مس. حالت نصبی میں ہے. ایسے نا مسلمین ہم پڑھتے ہیں نا حالت نصبی میں یا مقبل مکسور کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہم چاہے اب مجرور بھی لگا لیں منصوب بھی لگا لیں، لیکن ہمارا جو غرض ہے وہ یہی ہے کہ خبر مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، قائدون آنا چاہیے، جی مس. ایسا ہی ہے نا؟ جی مس. جی تو اب ہم نشاندہی میں کیا بتائیں گے کہ خبر کیا ہے؟ جی مرفوع. جی مس. ہاں جی میم. مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے. ساتھ ساتھ بولا کرے نا کہ خبر مرفوع نہیں ہے. جی مس. صحیح ہے، تو آگے کیا ہے؟ اب اس کا صحیح جملہ آئے گا جی انہم مس. قائدون. ٹھیک ہے جی مس. جی. ہاں جی میم. آگے ہے علمت ان زیدین عالم. اب بتائیں اب کیا غلطی ہے؟ زیدین عالم. ان بشک زیدین عالم. زیدن میم. نہیں یہ صحیح جملہ ہے. کیسے بھلا؟ زیدانی ہے نا، زیدانی. ٹھیک ہے، وہ حالت رفیع ہوتی ہے جی نا، مس. جبکہ زیدانی اسم ہے تو اسم منصوب ہونا چاہیے، ہاں جی ایسے ہی ہے. میم. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کہیں گے اس میں کچھ جی غلط مس. نہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. پھر جی درست مس. جملے میں بھی یہی لکھ دیں گے علمت ان زیدین عالم. اور سوری عالم ہی نہیں آئے گا، معذرت اس میں غلطی ہے. جیسے وہ تسنیہ ہے نا زیدینی ہے نا، دو زید عالم ہیں. ٹھیک ہے، اب عالم. عالم نہیں آئے گا. صحیح ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ خبر جی جو ہے وہ اسم کے مطابق نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ زیدین خبر. عالم. ہاں جی. جی عالم ہی نہیں آئے گا. صحیح ہے، تو کیا ہے کہ غلطی کی نشاندہی میں کیا بتائیں گے؟ اسم جی مس. خبر جو ہے وہ خبر اسم کے مطابق. نہیں. جی ہاں تو جی. پھر کہیں گے علمت ان زیدین عالمین نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ جی مس. زیدین عالم. عالمین. ٹھیک ہے، آگے ہے لیت الندم نافعون. اب بتائیں. جی مس. لیت الندم نافعون. جی اب اس کا کیا بنے گا؟ غلطی کی نشاندہی میں کیا بتائیں گے؟ یہ میم وہ اسم جو ہے وہ منصوب نہیں ہے. منصوب نہیں ہے. اسم کیا ہے؟ منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، منصوب تو جملہ آپ نے نہیں. صحیح بتا دیا ہے جی نا، مس. لیت الندم نافعون. ٹھیک ہے جی مس. جی. آگے ہے لعل الحر قلیلان. جی مس. اب اس میں کیا غلطی ہے؟ قلیلان. میم یہ حر اسم ہے نا؟ جی اسم ہے تو پھر کیا الحر ہے؟ قلیلان. میم وہ الحر. منصوب ہونا. جی منصوب ہے. ٹھیک الحر ہے، قلیل. جی الحر جی آئے گا مس. کیونکہ یہ قلیلان ہی ہے نا، الحرانی جی میم. قلیلان. ٹھیک ہے، تو ہم قلیلان. اس کو یہی بتائیں گے کہ کیا ہے کہ اسم منصوب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہی بتائیں گے. جی مس. کیا بتائیں گے؟ صحیح ہے، جی مس سمجھ وہ. آ گئی؟ جی جی مس قلیلان ہی ہے نا، اسم منصوب تو نہیں. اس اعتبار سے اسم جو ہے جی وہ مس. حران ملے گا. آگے ہے لیت ہاں جی الشباب میم. عائدن. اب بتائیں. عائدن وہ خبر مرفوع نہیں ہے. جی خبر کیا ہے؟ مرفوع نہیں ہے. مرفوع نہیں. جی اچھا. عائدن. آگے ہے
आइदुन आएगा, क्या आएगा, सही जुमला बताइएगा। आइदुन, लैत शबाब आइदुन। आइदुन आएगा, ठीक हो गया। आगे उर्दू से अरबी बनाए। उर्दू है हमारे पास, काश के ज़ैद हाफिज होता, ठीक है। अब काश के लिए क्या इस्तेमाल होता है, लईता, यही इस्तेमाल होता है ना लैत जी। लईता आएगा लैत ना, लईता ज़ैदुन हाफिजुन, लैत क्या आएगा, जैदन हाफिजुन। हाफिजुन, लैत ठीक है, जैदन हाफिजुन। जी मैम। हाफिजुन, ठीक। शायद हमजा तबीब है। अब शायद के लिए कौन सा वो इस्तेमाल होता है वर्ड, शायद का मैम ला 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 अल्लाह ला अल्लाह हमजाता ला अल्लाह तबीब, हमजता तबीबुन। जी, ला अल्लाह हमजाता तबीबुन, तबीबुन। ठीक है। जैद खड़ा है लेकिन अमर बैठा है। जी मिस। जैदुन काम कायमुन लाकिन अमरुन कायदुन, अमरन सॉरी जैद अमरन, ठीक है। कायदुन। जी जैदुन कायमुन अमरन। लाकिन अमरन जी मिस। कायदुन, कायद कहते हैं ना बैठने वाले को, कायमुन। ठीक है। जी मिस। अच्छा, जी मिस। आगे है हमारे पास, बेशक कुरान हक है, ठीक है। इन्नल कुरान इन्नल हक्कुन, इन्नल कुरान हक़्क़ुन। जी, क्या आएगा, इन्नल कुरान इन्नल कुरान हक्कुन, हक़्क़ुन। जी। गोया के किताब उस्ताद है, ठीक है। अब गोया के लिए क्या इस्तेमाल होता जी है लफ्ज़, गोया के लिए मैं वो गोया के लिए कान्ना कान्ना, ठीक है। कान्ना कान्नल किताबु, किताब कान्नल किताबा उस्तादुन, ठीक है। किताबा कान्नल उस्ताद। किताबा जी मिस। उस्ताजुन आएगा, जाल उस्ताद। आएगा, ठीक। जी मिस। कान्नल किताबा उस्ताजुन, उस्ताजुन। जी। वो आगे है अफ़ाले नाक़िसा, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, सही है। ये दोनों तमरीन हो गई क्लियर आपकी, जी या मिस। कुछ रहता है अभी पूछने वाला, हाँ जी मैम। नहीं हो गई मैम। क्लियर, जी मिस। जी। आप ऐसा किया करें ना, जो मशक़ें होती हैं ना, वो आप जो जी है मिस। वो जब लास्ट वाली मश्क, जैसे अब उर्दू से अरबी की है ना, तो अब ऐसा किया करें कि अपने तौर पे जो है ना, पीछे वाली जितनी मशकें होती हैं ना, वो आप अपने जी तौर पे मैम। दोहराया करें, ठीक है, ताकि आपको पुख्ता रहे, आपको वो बात याद रहे, सही है। अब जैसे हमने कल एक मश्क की थी ना, जी आज मिस। 2 की हैं, 3 थी कुल मश्क, ठीक है। अब क्या है जी मैम। कि आपने क्या करना है आज के सबक में, ये तो आपका यहाँ पे भी हो गया ना, तकरीबन हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जी मिस। लेकिन जो कल याद किया था उसको ज़्यादा लगेगा, ज़ाहिर बात है भूल जाता है इंसान को, ठीक है। तो आपने उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, हाँ सही जी है। मिस। तो तीनों मश्कें अपने आप से जब आप दोहराएँगे ना, ओके तो मैम। फिर इंशाल्लाह आपको जी मिस। जो है ना, वो कभी हाँ भी जी। हाज़िर दिमाग के साथ आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपके पास कोई भी जुमला आ जाए, इनसे हट के भी आ जाएगा ना, तो जब आप देखेंगे कि ये जी इस तरह मिस। अमल करता है, ये इस तरह दाखिल होता है, फिर आप उसको क्या कहेंगे कि ये सही है, सही होगा तो सही है, ना है सही होगा तो आप उससे गलती निकाल सकेंगे कि भई यहाँ पे ऐसा था, मैंने ऐसे पढ़ा है जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अप्लाई करने से आता है, पढ़ने से नहीं आता, सही है। पढ़ने में तो बंदे को एक मरतबा रट्टा लगा लेगा, बाद में भूल जाता है, ठीक है। जब तक उसको जी अप्लाई मिस। नहीं करेंगे, उसको हम अमल नहीं करेंगे उस पर, तब तक हमें कुछ नहीं आएगा। ये नहव सिर्फ ऐसी चीजें हैं कि उनको अमल करने के बजाय बगैर कुछ नहीं आता हमें, सही है। तो ये तीनों मशकें गोया कि कल आपका सबक है, मैं जो है ना पहली मश्क में से आपसे कुछ भी सुन सकती हूँ, ठीक है। पहली मश्क भी आप तैयार जी रखिएगा, मिस। और ये वाली भी, ये दोनों। अच्छा, अफ़ाले जो सिक्तह व शबह के ओके औज़ान मैम। क्या हैं? कितने और कौन-कौन से? जी, सुनाइएगा। जी मैम।
میم آواز نہیں آ رہی. جی میں نے مائک میوٹ کر دیا تھا. یہ میں نے عرض کی کہ صفت مشبہ کے اوزان کتنے اور کون کون سے ہیں. صرف آپ یہی سنائیں، جیسے فعل ہے نا، مثالوں کو رہنے دیں، وزن سنا دیں بس. جی مس جی میم 8 اوزان ہیں. جی جی کون کون سے؟ جی میم اس کے 8 اوزان ہیں. جی کون سے ہیں؟ اور وہ فعل فول ہوں فعل فول فعلاؤ فعلا ہوں اور ہوں فعول فعیل اور افعل اور فاعل. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. آگے یہ سوال 2 آپ کے ادھر ہی ہو گئے نا. یہاں پہ کہتے ہیں صفت مشبہ کی تعریف اور مثال بیان کریں. یہ آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے. صفت مشبہ کے کوئی جی 5 اوزان مثال اور ترجمے کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے، مثال اور ترجمہ. اب مثال کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں پہ 8 جی ہے نا، مس آپ ان میں سے کوئی بھی 5 کر جی سکتے ہیں. میم مثال اس کی کیا؟ جیسے صفر، فعل بر وزن صفر، اس کا معنی ہے خالی. فعل بر وزن صلب، اس کا معنی ہے سخت. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح پھر آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ والا سوال. ٹھیک ہے، صرف یہی والا لکھنا ہے آپ نے. صفت مشبہ کے کوئی 5 جی اوزان، یعنی سارے نہیں، کوئی 5 اوزان جی میم مثال اور ترجمے کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی ہو. آگے سوال نمبر 3 ہے، درج الفاظ سے اوزان کی پہچان کریں. اب کریم ہے نا، کریم یہ کس وزن پر ہے؟ اوپر جو وزن پڑھ لیے نا 8، ان میں سے کس وزن پر کریم ہے؟ جی یاد آیا کچھ؟ میم وہ فعیل ان کے وزن پر. فعیل کے وزن پر. کریم بر جی وزن مس فعیل. اب اس کا معنی ہوتا ہے، میں فعیل. معنی تو یہاں پہ نہیں بتائے ہوئے، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کا معنی ہوتا ہے عزت دار ہونا. ٹھیک ہے، کیا ہونا ہے؟ بزرگ ہونا، عزت دار ہونا. ٹھیک ہے. جی مس اچھا فارغ یہ کس وزن پر ہے؟ فارن فارغ فاعل فاعل. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فاعل. خوش ہونا. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خوش ہونا. جی مس صحیح ہے. اچھا آوارو یہ کس وزن پر ہے؟ جی مس آورو یہ ہے افعلو. افعلو. اس کا معنی ہوتا ہے کانا ہونا. کہتے ہیں نا کانا، آنکھ سے کانا ہونا. ٹھیک ہے. جی مس اچھا آگے زرقاؤ ہے، یہ کس وزن پر ہے؟ زرقاؤ کس وزن پر ہے؟ فعلاؤ. فعلاؤ. اس کا معنی ہوتا ہے نیلا کلر. زرقاؤ بر وزن فعلاؤ. جی لیکن اس کا معنی بتا رہی ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے نیلا کلر. جی مس اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیلا ہونا. نیلا ٹھیک ہے. کلر. جی احمرو یہ کس وزن پر ہے؟ افعلو کے وزن پر. افعلو. اس کا معنی ہوتا ہے سرخ رنگ. کیا ہوتا ہے؟ لال کلر یا سرخ جی رنگ. مس ٹھیک ہے. شریف یہ بر وزن فعیل. کون سا؟ فعیل. اس کا معنی بھی یہی ہے، عزت دار ہونا، فعیل. شریف ہونا. ٹھیک ہے، شرافت دار ہونا. جی ٹھیک ہے. جی میم اچھا آگے 26واں سبق ہے، اس میں تفضیل کا بیان. اب ہم نے جو اس میں مشتق کی قسمیں تھی وہ کتنی پڑھ لی ہیں ہم نے؟ 3 پڑھ لی ہیں. کتنی پڑھی ہیں؟ وہ میم 3 پڑھ لی ہیں نا. صفت مشبہ. جی اس میں فاعل، اس میں جی مفعول، صفت مشبہ. ٹھیک ہے. کل کتنی جی اقسام تھی مس یاد ہے کچھ اس میں مشتق کی؟ وہ میرے میم 7 تھی نا. کتنی قسمیں اور ہم نے کتنی پڑھ لی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کل دیکھ آئیے گا آپ. جی مس اچھا آگے ہے 26واں سبق ہے، اس میں تفضیل کا بیان ہے. اس میں تفضیل کی تعریف ہے. اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو یہ ظاہر میم کرے کہ وہ جی وہ جی اس کی بولیں. 7 اقسام نہیں تھی؟ جی جی میم وہ 7 7 اقسام اقسام تھی. تھی نا. جی جی 7 تھی، اور ہم نے اس میں سے 3 پڑھ لی ہیں. چوتھی یہ پڑھ رہے ہیں، 3 باقی رہ گئی. ٹھیک ہے، سمجھا پائی؟ جی مس ہاں جی میم. یعنی یہ چوتھی قسم ہے ہمیں پڑھتے ہوئے. کہتے ہیں اس میں تفضیل کی تعریف ہے. اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے
جو یہ ظاہر کرے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ایک وصف میں شریک ہیں، شریک تو ہیں لیکن ان میں سے ایک شے دوسرے شے سے وصف میں زیادہ ہے، یعنی کیا ہے کہ ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز میں زیادتی پائی جائے، کیا ہے، یعنی دو چیزوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، لیکن کیا ہے ایک میں اس سے زیادہ پائی جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، دو ہاں جی چیزوں میں، میم، دو یا ہاں دو جی سے مس، زیادہ چیزوں میں ایک ہی چیز، ایک ہی وصف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک چیز میں دوسری کے مقابلے میں زیادہ وصف پایا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے یہ ہے نا زید عالم، ٹھیک ہے، زید جاننے والا جی ہے، صحیح ہے، تو ایک میں میں دوسری مرتبہ ہے، ہاں جی، اب بکر بھی جی جو ہے مس، وہ بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، زید بھی جاننے والا ہے، بکر بھی جاننے والا ہے، لیکن کیا ہے کہ زید بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، جی یہ مس، اس کی مثال دیں، ٹھیک ہے، جی مس، زید کیا ہے بکر سے زیادہ جاننے والے، یعنی دونوں جاننے زیادہ والے ہیں، جاننے دونوں والے علم رکھنے والے ہیں، لیکن زید بکر کی نسبت زیادہ علم والا ہے، ٹھیک ہے، جی مس، جی، جیسے الاستاذ افضل من الطالبی، استاد طالب علم سے زیادہ فضیلت والا، اب اس کا جی معنی مس، یہ ہے کہ طالب علم بھی فضیلت والا ہے کیونکہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی فضیلتیں ہیں، لیکن استاد سے جو ہے نا طالب علم سے زیادہ فضیلتیں ہیں، استاد کے لیے جو ہے وہ طالب علم سے زیادہ فضیلت استاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، جی مس، اس میں جو افضل ہے نا یہ اس میں تفضیل ہے، کیا ہے، اس میں تبدیل کیا ہے، افضل، ٹھیک ہے، جی مس، اچھا آگے اس میں تفضیل کے اوزان ہیں، اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے ادربو، ادربو درابن کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، ادربو یعنی زیادہ مارنے والا، ٹھیک ہے، ابو، اس میں تبدیل مونس کا جو صیغہ آتا ہے وہ فولا کے وزن پر آتا ہے، جیسے دربا، اس کا معنی ہے زیادہ مارنے والی عورت، زیادہ مارنے والی عورت، جی مس، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہے، زیادہ مارنے والی عورت، ٹھیک ہے، عورت، سمجھ میں آ گیا؟ جی مس، ہاں جی، جی میم، اب یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تفضیل میں وزن ہے ادربو، صفت مشبہ میں بھی ادربو ہے، ایسے ہے نا افعلو ہے، یہ سوال آیا جی تھا مس، ذہن میں، یہ دیکھے نا، میم آواز نہیں آ رہی، لاسٹ ٹائم پہ آ کے پتہ نہیں آواز کو کیا ہو جاتا ہے، اب آ گئی؟ جی مس آ رہی ہے، جی، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ اس میں تفضیل کا وزن بھی افعلو کے وزن پر ہے، اور اس صفت مشبہ کا بھی ایک وزن افعلو کے وزن پر ہے نا، جی مس، ہاں جی میم جی، ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال اٹھا کوئی کہ مطلب یہ دونوں سیم کیوں ہیں؟ نہیں میم، چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس طرح کی چیزوں میں نا غور کیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی میں نے یہ پڑھا پھر اس کے بعد آپ کوئی چیز سیم جی دیکھ لینا، فوراً آپ پوچھ لیں کہ یہ ایسے ہے، پیچھے بھی ایسے ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہے، اس میں فرق کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب ان میں جو فرق ہے میم، نا، جو صفت مشبہ اور جو ہے اس میں تفضیل، ان میں دو طرح کے فرق ہے، جی مس، ایک یہ ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے نا ادربو جیسے ہو گیا افعلو کے وزن پر آئے گا نا جہاں بھی، وہ زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، جی کیا ہوتا ہے، جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے نا جی کثرت سے، اس وہ اس میں تفضیل والا افعلو جی استعمال میم، ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ فرق ہو گیا، اور دوسرا جی مس، فرق یہ ہے کہ ترجمے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ صفت مشبہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں صفت ہمیشہ پائی جائے یا ایک عرصے تک پائی جائے، ایسے ہوتا ہے نا، تو ہم ترجمہ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، اگر تو ترجمہ یہ جی بنا کہ وہ وصف والا ہے، یعنی ہمیشہ سے وصف والا ہے یا ایک عرصے تک وصف والا ہے نا، تو پھر تو وہ صفت مشبہ تو کہلائے گا، جی مس، لیکن اگر یہ ہوا تو کہ وہ اس میں مشبہ معنی کی بھی ہوگا، زیادتی پائی، ٹھیک ہے، اگر وہ معنی کی زیادتی پائی گئی تو پھر وہ اس میں تفضیل کہلائے گا، سمجھا پائی دونوں فرق؟ جی مس، ٹھیک ہے، یعنی عمومی طور پر ایک فرق تو یہ ہے کہ جی عمومی میم، طور پر جو آتا ہے نا، ہاں جی مس، وہ عمومی طور پر عام طور پر جو آتا ہے وہ اس میں تفضیل والا افعال آتا ہے، ٹھیک ہے، صفت مشبہ کے جی لیے میم، جو ہے نا وہ کریم فعیلن ہے نا، صفت مشبہ کے لیے جی یہ مس، والا چیز زیادہ استعمال ہوتا ہے، فعیلن کا وزن، ٹھیک ہے، اور اس میں تفضیل کے لیے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ افعال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ باقی اوزان ہیں اس جی میں مس، صفت مشبہ کے، لیکن جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ فعیلن ہوتا ہے، اس میں تبدیل کا زیادہ استعمال ہونے والا وزن کون سا ہے، افعال، ٹھیک ہے،
یعنی افعلو جہاں بھی آئے گا وہ عام طور پر اس میں تفضیل ہی ہوگا، صحیح ہے، لیکن اگر افعلوا کہیں کہیں پہ جی آ بھی جائے نا تو پھر آپ اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا پڑ رہا ہے. اگر تو جی اس میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے تو اس میں تبدیل کہلائے گا، اگر زیادتی نہیں پائی جاتی ویسے ہی صفت کا ہے کوئی معنی تو پھر وہ صفت مشبہ کہلائے گا. تو سمجھ میں آ گئے مشبہ دونوں بالفعل. فرق؟ سمجھ میں آئے دونوں فرق؟ ہاں جی مس. جی تو یہ جو جی چیزیں میم. ہیں نا ان میں آپ غور کریں، ٹھیک ہے، سوال کیا کریں، بار بار سوال کیا کریں، چاہے آپ ایسے ہی سوال کر دیں نا، اٹھا کے کوئی بھی سوال کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جب جواب ملے گا نا آپ کو سوال کرنا بھی آئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو علم آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ سوال کرنا جو ہے وہ آدھا علم ہے. سوال جی کرنا میم. جو ہے وہ آدھا علم ہے، کیونکہ ہم سوال کریں گے نا پھر ہمیں جب بتایا جائے گا تو ہمیں آدھا زیادہ علم. علم ہوگا. جب ہمیں ویسے ہی پڑھایا جائے گا تو وہ علم حاصل نہیں ہوگا جو سوال کرنے سے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا آپ ویسے ہی سوال کر لیا کریں مجھ سے، تاکہ میں بھی یہ ہوں جی مجھے بھی مس. کہ آپ نے سوال کرنے تو میں اس طرح سے تیار کر کے آؤں، ٹھیک ہے. وہ تو گرامر ہے انہوں نے بنایا وہ ٹھیک بنایا، لیکن جی جب میم. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے، یہاں پہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، ہمیں بھی پتہ چلے نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ گردان ہے، اس میں تفدیل کی گردان ہے. ہاں جی. ادربو زیادہ ماننے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر اس میں تفضیل، ادربانی پھر وہی گردان ہے، ٹھیک ہے. مؤنث کا صیغہ ہم نے کیا پڑھا تھا، دربا پڑھا تھا نا، جی مس. ٹھیک ہے. دربا واحد مؤنث اس میں جی تبدیل میم. اور دربیانی، دربا دربیانی دربیاتن، ٹھیک ہے. اب یا آ رہی ہے نا درمیان میں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں یا جی کے میم. بعد الف اور نون لگائیں گے اور الف اور تا لگائیں گے، ٹھیک ہے. باقی گردان سیم ہے، جیسے ادربو ادربانی ادربونا، دربا دربیانی دربیاتن. اس میں فاعل اور مفعول میں کیا تھا، جیسے وہ تھا نا داری بتن داری بتانی داری باتن، ایسا تھا، لیکن یہاں پہ صیغہ چینج ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ کیا ہے، دربا دربیانی دربیاتن، جی میم. ٹھیک ہے. اور جو صفت جی مشبہ ہے نا مس. اس کی گردان نہیں ہوتی، اس کی گردان نہیں نا پڑھی ہم نے، نہیں صفت میم. مشبہ والے چیپٹر میں گردان نہیں نا پڑھی. کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ اس کی گردان نہیں ہوتی، مس آواز ٹھیک ہے. بہت اس کے کٹ. بس کچھ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ صفت مشبہ کی ہم نے جی گردان مس. نہیں نا پڑھی تھی، پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ ہاں جی میم وہ ہیلو، نہیں تھی اس کی. نہیں پڑھی تھی تو پھر آپ کا یہ سوال بھی صفت بنتا مشبہ تھا کی کہ میم نہیں یہاں ہے گردان. نہیں ہے میم اس کی جی گردان نہیں تھی نا، لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ اس کی گردان کیوں نہیں ہے، جبکہ ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول کی گردان پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. کس میں تو سیم ہی ہے نا، تو پھر آپ یہ پوچھ جی سکتے تھے کہ بجی یہ جو گردان ہے وہ جی کیوں میم. نہیں آئی ہے. اس کی گردان اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس کی بنائی نہیں گئی ہے پیچھے سے، یعنی گرامر جب بنائی گئی تھی اس کی گردان نہیں بنائی گئی تھی، صحیح ہے. کیونکہ یہ مذکر و ہاں جی مونث میم. دونوں میں چیز آتا ہے، یعنی اس کے جو وزن ہے نا مذکر و مونث میں ان کا کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گردان نہیں ہوتی اس کی، ٹھیک ہے. باقی بقیہ جتنے بھی ہم نے پڑھی نا تینوں، اس میں فاعل اس میں مفعول اس میں تفضیل، ان تینوں میں جی سے مس. مذکر و مونث الگ الگ تھے نا، ٹھیک ہے. مذکر و مونث کے صیغے الگ الگ تھے، جبکہ صرف مشبہ کا ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا کہ یہ مذکر کے لیے ہے یہ مونث کے لیے، ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مذکر و مونث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس وجہ سے گردان نہیں ہوئی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ گردان بنائی ہی نہیں گئی، یعنی شروع سے ہی نہیں بنائی گئی اس کی گردان، ٹھیک ہے. آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے، یہاں تک آپ سبق کر لیں. سبق سمجھ میں آ گیا یا یہ والا، جی مس. یا کچھ پوچھنے والا ہے ابھی؟ ہاں جی میم آگے. آ گیا، چلے. اس کا کیا تھا نہیں یہ والا؟ میم. اچھا چلے ہم پڑھ لیتے ہیں. میں وہ اچھا انشاءاللہ. جی تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ دینا تاکہ یہ بھی ہماری تقریباً ہو جائے، کیونکہ بقیہ بکس جو ہیں وہ ہماری کافی آگے ہو گئی ہیں نا، یہ والی پیچھے رہ گئی ہے ہماری، جبکہ اس کو زیادہ آگے ہونا چاہیے کیونکہ یہ عربی ہے نا، اس کو زیادہ آگے ہونا چاہیے. میں نے یاد کیا تھا انشاءاللہ. کون سا؟ جی کون سا یاد کیا تھا؟ وہ یاد ہے میں انشاءاللہ عربی، وہ جو ترجمہ تھا یہ جو اردو سے وہ عربی. یہ یاد ہے، یاد کیا ہے؟ میرا دوست صفائی کی دکان پر گیا. کون سا میم؟ جی یہ کیا ہے.
میم آواز نہیں آ رہی. میں عرض کر رہی ہوں، یہ جو اردو سے عربی ہے نا، میرا دوست کسائی کی دکان پر جاتا ہے، تو یہ کیا ہے آپ نے یہ والا سبق؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، ہیلو، آج رمین آواز آ رہی ہے میری؟ میم اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی، میں یہ عرض کر رہی ہوں، یہ والا جو ہے وہ آپ نے یاد کر لیا، یہ میرا دوست کسائی کی دکان پر جاتا ہے. ہاں جی میم ہو گیا. جی، یہ میں عرض کر رہی تھی. میم آپ یہ سنائیں، تیار کیا ہے یہ والا. گائے کا گوشت سستا ہے؟ نمبر 10 پہ ہے نا؟ کیا گائے کا گوشت جی کیا گائے کا جی گوشت سستا؟ جی میم. ہاں ہاں. جی سنیں. حل لحم البقر رخیص. ہوں. حل لحم البقر بقرتی رخیص. جی جی میم ہو آواز گیا. آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، ہو گیا. اس کی آواز نہیں آ رہی. میری نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے؟ ہیلو، اب آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، ہاں جی ہیلو، میم. اب آ رہی ہے میم آواز میری؟ نہیں آ رہی. آپ جی کی نہیں مس آ اب رہی، میری آ رہی ہے؟ جی آپ کی بھی اب آ رہی ہے. چلیں آپ مجھے یہ سنائیں. جی میم اب آ رہی ہے، پہلے نہیں ہے. جی، زید کا دوست گائے کا گوشت خریدتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ صدیق زید یشتری لحم البقرۃ. جی ٹھیک، ماشاء اللہ. اچھا یہ سنائیں، سماکتوں کا معنی کیا ہے؟ سمکتن مچھلی. اچھا، یفرح. یفرح کا یفرح وہ پھینکتا ہے. خوش ہوتا ہے. جی مس. یفرح کا معنی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. یفرح اچھا خوش. آگے ہم پڑھتے ہیں سبق جو ہمارے پاس ہے، وہ ہے سعید السمکی. جی مس. سعید کہتے ہیں شکار کو، سمک یعنی مچھلی کا شکار. اب یہ کہانی کا نام کیا ہے؟ مچھلی کا شکار. ٹھیک ہے. جی اگر مس. آپ کو آواز نہ بھی آئے نا، تو میں نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، اس میں آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ریکارڈنگ جب بھیجی جائے گی پھر وہ سن لیجیے گا. صحیح ہے، میں اب پڑھنے لگی ہوں. جی مس. اذهب الى شاطئ النهر، میں نہر کے کنارے کی طرف جاتا ہوں. وہ صدیقی یذهب معي، اور میرا دوست میرے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، میں نہر کے کنارے کی طرف جی مس. جاتا ہوں، میرا دوست میرے ساتھ جاتا ہے. نحن ناتی علی شاطئ النهر، ہم آتے ہیں نہر کے کنارے پر، یعنی ہم نہر کے کنارے پر آتے ہیں. فی النہر سماک کثیرۃ، نہر میں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں. صدیقی یرید ان یصطاد، میرا دوست یہ چاہتا ہے کہ وہ شکار کرے یا ارادہ کرتا ہے کہ وہ شکار کرے. ہوا یرمی الشبکۃ فی النہر، وہ جال جو ہے جی وہ مس. نہر میں پھینکتا ہے. یرمی وہ پھینکتا ہے شبکۃ جال فی النہر، نہر میں. الآن ہوا یخرج الشبکۃ، اب وہ نکالتا ہے، جال نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟ جال نکالتا ہے. تتعلق فیہ فی الشبکۃ، نے جال میں جو ہے وہ پھنستی ہے. سمکۃ کبیرۃ، بڑی مچھلی. ٹھیک ہے، یعنی جال میں جی بڑی مس. مچھلی پھنستی. صدیقی یفرح کثیرا، میرا دوست بہت خوش ہوتا ہے. انا افرح معہ، میں اس کے ساتھ خوش ہوتا ہوں. ثم ارمی الشبکۃ بعد ساعۃ، پھر کہتے ہیں میں ایک گھڑی بعد یعنی کچھ دیر بعد میں اپنا جال جو ہے وہ پھینکتا ہوں.
यताल्लकु फीही फिस शबकती, कि मेरे जाल में फंसती है, शयउन कोई चीज, यानी जाल में कुछ फंसता है, अना अफरहु में खुश होता हूँ, अना उखरिजु शबकता मैं जाल को निकालता हूँ, या अस्फा हाय अफसोस, हाजा तिमसाहुन ये तो मगरमच्छ है, ठीक है, यानी उसके जाल में क्या फंसता है, मगरमच्छ। अनास्तादु तिमसाह मैं मगरमच्छ का शिकार करता हूँ, वह सिद्दीकी अस्तादु समक और मेरा दोस्त मछली का शिकार करता है। अना अरमी शबकता मर्रतन उखरा, मरतन उखरा का मतलब होता है दूसरी बार, यानी मैं दूसरी बार जाल फेंकता हूँ, सुम्मा उखरिजु हा, ठीक है, फिर मैं उसे निकालता हूँ। अब हा जमीर ये किस तरफ लौट रही है, हा जमीर जो है ना ये किस तरफ लौट रही है हाजरा बहन? पता नहीं मैम। जी मिस। अब देखिए ना, जाल फेंकता है, जाल ही निकालेगा ना, जाहिर बात है। ऐसा ही है। जी मिस। अब शबकता हा जमीर है ना, इसम की जाल तरफ। मुजक्कर है, यहाँ पे हा जमीर है, तो इस वजह से क्योंकि शबकता के आखिर में गोलता लगी हुई है ना, तो अरबी के अंदर मोनस है, ठीक है। उखरिजु जी हा मिस। यानी उखरिजु शबकता यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे यही आना था उखरिजु शबकता, लेकिन क्या है कि बार बार जब एक चीज का नाम लिया जाए ना, तो गुफ्तगू में वो मजा नहीं होता, ठीक है, सही है ना। जैसे मैं कहूँ कि जैद ने वो किया, जैद ने वो किया, जैद ने वो किया, ठीक है, अब मैं बार बार जब उसका नाम लेती जाऊंगी तो फिर जो सुनने जी वाला होगा उसको मजा नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं एक बार नाम लेके फिर जमीर उसकी तरफ मंसूब करूंगी तो फिर क्या इसकी होगा, जगह फिर वो गुफ्तगू में मजा आएगा और वहां पे जो है फसाहत और बलागत पैदा होगी, जी मैम। यानी कलाम में जो है वो एक खूबसूरती पैदा होगी, सही है। तो अब उखरी जो आप देखे ना, शबकता हर जगह आ गया, लेकिन अब उन्होंने जमीर लगा दी, यानी अब इससे मुराद भी क्या है, जाल है। यानी जी फिर मिस। कहता है कि फिर मैं दूसरी मर्तबा क्या करता हूँ, जाल फेंकता हूँ, सुम्मा उखरी जुहा, फिर मैं उसे निकालता हूँ। यानी जब हम उर्दू में जब ऐसी कहानी पढ़ेंगे ना, फिर भी हम उससे जो है ना ये जमीर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी मैं ये कहूंगी कि मैंने एक मर्तबा जाल फेंका, फिर मैंने उसे जी निकाल दिया, तो ये माना होता है, ये जमीर होती है, ठीक है। यानी उस नाम की जगह क्या इस्तेमाल होता है, जमीर इस्तेमाल होती है। फिर कहते हैं अलाना जी ततअल्लकु समकतुन सगीरतुन, अब जो है वो छोटी मछली फंसती है, ठीक है। अब क्या, कौन सी मछली फंसती है, छोटी मछली मछली। अनार में समकत सगीरता फिन नहरी, मैं क्या करता हूँ, छोटी मछली को नहर में फेंक देता हूँ, जी ठीक है। अना अर्जी इला बैती, मैं अपने घर की तरफ लौट आता हूँ, वसदी की यर्जी माइया इला बैती ही, और मेरा दोस्त मेरे साथ अपने घर की तरफ लौट जाता है, ठीक है। यानी मैं अपने घर की हाँ तरफ जी लौट मैम। आता हूँ, वो अपने घर की तरफ लौट जाता है। सिद्दीकी आकुलु समकता, मेरा दोस्त मछली खाता है, वाना आकुलु समकता माऊ, और मैं उसके साथ मछली खाता हूँ। सिद्दीकी अकुलु, मेरा दोस्त कहता है, हल समकतुल लजीजतुन, क्या मछली मजेदार है। अनाकुलु लहू, मैं उससे कहता हूँ, नाम जी हाँ, समकतुल लजीजतुन, मछली मजेदार है। यकूदु सदीकी हौल नहरी, मेरा दोस्त जो है वो नहर के किनारे पर बैठता है। हाउला का माना होता है इर्द गिर्द या किनारे पर, ठीक है। शाती का माना भी किनारा होता है, हाउला का माना भी किनारा होता है, हम कहते हैं ना इर्द गिर्द, ठीक है। तो यानी कि नहर के इर्द गिर्द से मुराद यानी उसका किनारा है। मेरा दोस्त नहर के किनारे बैठता है, वह आना आकुदु माहू, और मैं उसके साथ बैठता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? हेलो। हाँ जी मैम। जी। जी मैम तो आगे। ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको आज बताई ना, मैंने कल नोट करना है कि आप किस तरह मुझसे सवाल कर रहे हैं, या फिर आप क्या चीज नोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी मुझे ना बताना पड़े, आप मुझसे पहले आप मुझसे सवाल करें कि ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। अब थोड़ा सा भी आपको डाउट हो ना, फौरन पूछ लें, ठीक है। अगर जब वो आपको आता हो लेकिन थोड़ा सा आपको डाउट हो, फिर भी आप पूछ लें, हो सकता है कि आपको जो आता है वो सही ना हो, ठीक है, या फिर आपको मजीद उसमें से कुछ इल्म हासिल हो जाए। सवाल किया करें, ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप सवाल करिए, किया करें मुझसे, ठीक है। ओके मैम। सबक सारे समझ आ गए? हाँ जी मिस।